اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ النبا پڑھیں گے۔ یہ آخری سپارے کی آخری صورت ہے ہماری ترتیب کے لحاظ سے، اس کے بعد انشاءاللہ پہلا سپارہ شروع کر دیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما اصل میں ہوتا ہے ان اور ما علیحدہ علیحدہ، جس کو ملا کے پڑھا جاتا ہے اما۔ ان کا مطلب کے بارے میں، ما کس چیز، اما کس چیز کے بارے میں، یتساءلون، سأل یسألو کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا، لیکن جو تساؤل ہوتا ہے، تساؤل اس کا مطلب ہوتا ہے ایسے سوالات جو جھگڑا کرنے کے لیے کی جاتے ہیں نا، بھی جھگڑا کرنے یا اس چیز طرح اس طرح۔ تو اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ ان کا مطلب کے بارے میں، نبا کہتے ہیں خبر کو، اور نبی جو خبر دینے والا ہو تو اس کو کہتے ہیں ان النبع، خبر کے بارے میں، العظیم جو عظیم ہے، ایک بڑی خبر کے بارے میں، الذی وہ جو، ہم وہ لوگ، فیہ جس میں، مختلفون اختلاف کر رہے ہیں، وہ سب اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے قیامت کے بارے میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں قیامت کا ذکر کیا نا، بھی قیامت آئے گی اور تم لوگوں نے حساب کتاب دینا ہے، اور قیامت میں یہ ہوگا وہ ہوگا، جب یہ ڈیٹیل بتائی جو آخری سپارے کی صورتیں ہیں، القاریہ یا اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس طرح کی، تو وہ سوال کرتے تھے مذاق اڑانے کے لیے، جی اچھا قیامت آئے گی پھر کیا ہوگا، اس طرح کے بارے میں، ایک تو مذاق اڑانے والے انداز میں، الذی ہم فیہ مختلفون، پھر اثر تو کر رہا تھا یہ چیز لوگوں کے دلوں میں نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان سٹارٹ کیا نا، تو لوگوں کے دلوں پہ اثر کر رہا تھا یہ چیز، کہ ظاہر ہے یہی چیز لاجیکل لگتی ہے، لیکن لوگ جو ہیں بڑے سردار، لوگوں کے دلوں سے ان چیزوں کو نکالنے کے لیے اپنی محفلوں میں اس کا ذکر کیا کرتے تھے ایک دوسرے سے نا، وہ کہتے تھے نہیں یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، وہ کہتے نہیں یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، یعنی ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی جو ہیبت چھا رہی ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک بڑا ہی یہ زبردست انداز ہے، کس چیز کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں، ایک ایسی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، سیعلمون، سین کا مطلب ان قریب، یعلمون یہ جان لیں گے، ہرگز ایسا نہیں، ان قریب یہ جان لیں گے، ثم پھر کہہ رہا ہوں، کلا ہرگز ایسا نہیں، سیعلمون ان قریب یہ جان لیں گے، تم جس کو جھٹلا رہے ہو ان قریب تم جان لو گے۔ اب اللہ تعالیٰ کچھ دلائل بیان کر رہے ہیں۔ علم، الف زبر آ کا مطلب کیا، لم کا مطلب نہیں، علم کیا نہیں، نجعلی ہم نے بنایا، نجعل الارض زمین کو بنایا نہیں ہم نے، مہادن بچھونا، ہمیں تو یہ سیدھی نظر آتی ہے نا ایک بچھونے کی طرح، آرام کی جگہ، کہ ہم نے زمین کو آرام کی جگہ یہ بچھونا نہیں بنایا، والجبال اور پہاڑوں کو، اوتادا میخیں، کیلیں، اور ہم نے پہاڑوں کو کیلیں نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو، پانی کے اوپر ہے نا یہ ساری زمین، جب پانی کے اوپر اس کو کھڑا کیا تو یہ ٹکتی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں پہاڑوں کو گاڑا تاکہ یہ زمین ٹک جائے، پہاڑوں کی وجہ سے زمین سٹیبل ہے۔ والجبال اوتادا اور پہاڑوں کو میخیں، وخلقناکم اور بنایا تم سب کو، خلقنا بنایا، نا ہم نے، کم تم سب کو، ازواجن جوڑے، اور ہم نے تم سب کو جوڑے بنایا، یعنی پیئر کی فارم میں، سب کو، اس دنیا میں تمام مخلوق پیئر کی فارم میں، جوڑے کی فارم میں۔ وجعلنا اور بنایا ہم نے، نومکم، نوما نیند کو، کم تم سب کی نیند کو بنایا، نوم نیند کو کہتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، فجر کی اذان میں آتا ہے نا کہ نماز نیند سے بہتر ہے، تو وہی نوم، نومکم نیند کو، سباتا، سبت کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، سباتا کاٹنے کا ذریعہ، اور بنایا ہم نے نیند کو کاٹنے کا ذریعہ، یعنی جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا اس دنیا سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہمیں کچھ سکون ملتا ہے، اور قرآن پاک میں ہی آیات ہیں کہ جب تم سوتے ہو تو تمہارے جسم سے روح نکال لی جاتی ہے، اس کے بعد جن جن کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے مرنا، وہ مر جاتے ہیں، اور جنہوں نے اگلے دن اٹھنا ہوتا ہے ان کے جسم میں روح واپس ڈال دی جاتی ہے۔ تو یہ اگر نیند میں ہمارا رابطہ ہی زمین سے ختم نہ ہو، دنیا سے، تو سکون نہیں آئے گا نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا، اور بنایا تمہاری نیند کو کاٹنے کی ذریعہ یا سکون کا ذریعہ، تمہاری نیند کو سکون کا ذریعہ، اگر اللہ چاہتا تو ہم سو کے بھی سکون حاصل نہ کر پاتے۔ تو آج یہیں تک، کل انشاءاللہ اگلا پارٹ پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔